یا مریض آیا گن شاٹ کا، اس کی جو گن شاٹ انجری ہے وہ بالکل دل کے قریب سے گزر رہی ہے. میں ایکسپلور کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے ہارٹ پہ بھی ہو، بٹ آپ اوپن کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ نے اس گولی کو پڑھا کے بھیجا تھا، یہاں سے گزرا وہ دل کو نہیں چھونا. اینڈ یو آر امیزڈ بائی اٹ. یو سیڈ واو. I got 5 years of my fee paid by somebody which I don't know who did that. When I'm breathing my last, I want you to be standing next to me and holding my hand. And a second year resident, I did that. جو خواتین بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتی، there is one myth، تو ان کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. there is another myth that if you don't wear proper bra and stuff like that, تو ہو سکتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں کینسر ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو بھی کینسر ہو جائے گا، صرف آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مریض جب زیادہ بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی مرد سرجن کو دکھا دیں، بری ڈرائیور ہے، بری سرجن ہوگی، بری ڈاکٹر ہوگی. ہاں. وین یو آر جنرل سرجن اور اینی کائنڈ آف سرجن، ایمرجنسی کبھی بھی آ سکتی ہے، آپ کو دوڑ کے بھی جانا پڑتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ندا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. تھینک یو فار انوائٹنگ می. یو آر ویلکم. سو اسٹارٹنگ فرام یور چوائس آف دس فیلڈ، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس فیلڈ کو چوز کرنے کے لیے واز دیر سم تھنگ لائک دیر واز اے ریزن؟ آپ نے پرپزلی چوز کیا اور اٹ واز آؤٹ آف نو ویئر، یا کسی نے کہا کرنے کے لیے؟ ہاں نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ پوچھا کہ کیوں سرجری کی. سو اٹ واز جسٹ وین آئی واز بیکمنگ اے ڈاکٹر اینڈ آئی اسٹارٹ ڈوئنگ مائی ہاؤس جاب. آئی واز ناٹ کلیئر ویئر آئی واز گوئنگ، پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا ہے. تو جب سرجری کے لیے روٹیشن ہوئی، چونکہ ہاتھ سے کام کرنا بہت پسند تھا اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ہاتھ سے کام کرنے کا بڑا موقع ہے. سو اینڈ دین وین آئی انٹرڈ آپریشن تھیٹر، تو مجھے یہ ریئلائز کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے باہر جانے کا میرا دل نہیں چاہ رہا. اچھا. سو آئی تھرڈلی انجوائڈ دا روٹیشن اینڈ دیٹس ویئر آئی ڈیسائڈیڈ. سو ایون مائی ابا کو بہت حیرت ہوئی تھی میرے. So medical choose کرنا was your choice and then coming into surgeries was because of the situation? No situation at all. So it was, I think I had it in me. Okay. So everybody could see. Okay. سب کو پتا تھا کہ ہاں یہ ہے جو ڈاکٹر بنے گی. بیکاز وہ ایک انکلینیشن ہوتی ہے ٹورڈس کیئرنگ فار پیپل، کہ آپ کا دل چاہتا ہے لوگوں کا خیال کریں. سو وہ شاید سب کو نظر آ رہا تھا. اٹ ہیپنڈ دیٹ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں سرجری سے، میڈیسن سے دور چلی گئی تھی. بیکاز انٹرسٹنگ میری پڑھائی جو ہے وہ اردو میڈیم اسکول سے ہے. تو جب میں نے میٹرک میں اردو میں میٹرک کیا، پھر اردو میں انٹر کیا، تو میرے مارکس اتنے نہیں تھے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جاتی. اوکے. تو پھر میں نے سارا 11 پرچے انگریزی میں دیے. اچھا. جسٹ سو دیٹ بیکاز مجھے ٹرمینالوجیز اردو کی کلک نہیں کر رہی تھی، تو آئی ریئلائز کہ یہ تو انگریزی میں دینا پڑے گا. سو آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں سب انگریزی میں دوں دوبارہ. سو دین آئی ریز مائی مارکس بائی 6%، بٹ آئی اسٹل ڈڈ ناٹ گیٹ انٹو اے میڈیکل کالج. سو آئی ڈیسائڈیڈ کہ اچھا اب تو کچھ اور کرنا پڑے گا. سو آئی ہیڈ گون ٹو کراچی یونیورسٹی ٹو ڈو بایو کیمسٹری. صحیح ہے. And I did 6 months of biochemistry there. It was someone else who was going for a test to a private medical college. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ امتحان دینے چلو گی؟ I said ہاں چلے جائیں گے، یہ بھی امتحان دے دیں گے، no problem. Okay. So I went for the exam. The person did not clear. I cleared the exam. Lo. So then they interviewed, and for private medical college آپ کے پاس فیس ہونی چاہیے. My parents were hard-working parents. My father was a journalist. My mother was a physics teacher. Okay. We never had that much money کہ ہم private college کے دیں گے. I told them, I said نہیں، ہم پیسے تو نہیں دے سکتے. تو پھر they said اچھا تم اسکور بہت اچھا کرو گی. I said ہاں وہ کر سکتے ہیں، وہ ہو جائے گا. So they said اچھا ٹھیک ہے، we'll give you the scholarship. Amazing. Once if you are able to do that, if you score well. Okay. So this is how I got into medical college. So how is the process? I mean, شروع کے 6 مہینے you have to perform better and you have to score better and then you get the there was a time that they said کہ اب آپ کو پیسے دینے ہیں. I said نہیں، I've scored well, you said scholarship. So they said نہیں، ابھی تو ہمارے پاس کوئی اسکالرشپ نہیں ہے. اچھا 6 مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد انہوں نے، 1 سال کے بعد، سال بھر بعد انہوں نے کہا جی اب تو آپ پیسے دیجیے. ہم نے کہا پیسے تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا اچھا پرفارم کرو، وہ ہم کر رہے ہیں. So then my dean of my college, he supported me fully and he fought for me. My dean made sure that my fee is paid. Can I take her name? Dr. Zaki Hassan. Dr. Zaki Hassan is a big name and one of behavioral sciences professor. He's passed away now, but one of the person that is an inspiration for a lot of people.
लोगों के लिए बहुत बड़ी course. source of inspiration है वो. And he supported me all through, and he said नहीं हो जाएगा. And Okay. then he organized my interviews for a scholarship. Finally I got scholarship from where I still don't know. So I Acha. got 5 years of my fee paid by somebody, Wow. which I don't know who did that, and it was never disclosed. I tried to find out. I even asked the office What was people. the private university? Buckeye Medical College. Buckeye. Yeah, Interesting. it was a medical college at that time. Okay, interesting. And And you then left KU and joined and Buckeye? Yes. Were you and- enjoying the biochemistry? Oh yeah, thoroughly. I was doing very well in biochemistry, and that helped me in my medical college हाँ. because you have to do So आपको biochemistry. बार बार शुरू करना पड़ा ना, पहले आपने उर्दू में हाँ. पेपर्स दिए, फिर आपने वापस अंग्रेजी में पेपर्स Yeah. दिए, फिर आप बायोकेमिस्ट्री में गए, फिर आप हाँ. बकाए गए, अब हाँ. शुरू से शुरू करना पड़ रहा होगा हर दफा. हाँ, लेकिन it was fun because my parents are the I think people who taught me कि जो कुछ भी हो जाए अपना 100% देते रहो. So they taught me that. My father used to say कि अपना 100% कर लो, उसके आगे जो होगा देखा जाएगा. And they never got upset with any of my failures ever. So ठीक है, करो और मेहनत करो. Amazing. So it was not Amazing. difficult because this is how I was raised. You were okay with failures. I was okay with You I don't didn't know. give up. So to say that I was okay with, no, I used to get depressed. Obviously, as a You human used being. to try again. I mean, you're trying again. That's a big deal. Yeah, because Amma Abba ne sikha diya na. Amma Abba were there as a big resource. A lot of Yeah. people are like 6 महीने निकाल लिए मैंने इस डिपार्टमेंट में या इस Yeah. यूनिवर्सिटी में, मैं दोबारा जाऊँ फिर से शुरू हाँ. करूँ हाँ. या इवन दोबारा पेपर्स देने, such a big deal. Yeah, but I think it's also a matter of calling. अल्लाह मियाँ ने तय किया था कि यही रास्ता है जो चलना है. Amazing. So it's a matter of calling, I think. Okay. It happened because I went to India with my father once Acha. before joining medical college. अच्छा. So one of my Thai ammas said, "ये लड़की डॉक्टर बनेगी." खब्बा. She doesn't even know. How old were you then? I was 18 Oh, at that time. okay. So she said, "ये लड़की डॉक्टर बनेगी." I said, "नहीं, She बन रही must ना have अब तो seen बन-" your interests. I don't know. Yeah, maybe. So it was when I came back, I got into medical. I said she predicted that I would get into it. So I did. And then you joined Buckeye, Yeah. and then you chose surgery. What was the moment you decided? It was just the operation theatre. It was just the How can operation theatre. somebody enjoy operation theatre? It is. So if you have interest in human body per se, and anatomy, and doing something with your hands, I think it's a combination of that. And when you know that by doing something, patient is actually cured. You do the surgery and next day patient is up and about, ready to go. That's how it went. So it was very easy because it was something that I was passionate about. तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स का जब बैठती हूँ उन्हें पढ़ा रही होती हूँ तो उनसे ये कहती हूँ, do something that makes you happy. Surgery made me happy. So Interesting. सर्जरी डिफिकल्ट, आप जो सवाल पूछना चाह रही है, सर्जरी डिफिकल्ट चॉइस नहीं थी. हाँ. सर्जरी डिफिकल्ट पाथ जरूर है. ठीक है? After choosing that. After choosing Okay. it. Because surgery requires long hours. Surgery requires आप बस हैं, आप वहाँ अस्पताल में हैं तो हैं, फिर आप घर नहीं जाते, राइट? तो इसलिए सर्जरी टफ होती है ट्रेनिंग के लिए, डिफ़िकल्ट होती है ट्रेनिंग के लिए, और ये ज़िंदगी भर की कमिटमेंट है. बिकॉज आप जब व्हेन यू आर जनरल सर्जन और एनी काइंड ऑफ सर्जन, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आपको दौड़ के भी जाना पड़ता है. तो सर्जरी वॉज नॉट डिफ़िकल्ट चॉइस एज अ प्रोफेशन. It was difficult training and difficult life that you have to look forward to. Do you remember any such moment, like any such fan moment? आपके patients are like your fans, ना? When Yeah. they become fan of your work. Yeah. तो कोई ऐसा moment याद है, बड़ा ही यादगार रहा हो, किसी ने कोई बहुत दुआएं देकर गया हो, रोज़ ही मिलती हैं, but कोई ऐसी memory? हाँ, that नहीं you'd नहीं, like सब to बहुत share? मुश्किल मेमोरी है. वो एक चीज़ है जो हमने जूनियर डॉक्टर्स को बहुत दफ़ा बताया. मुश्किल मेमोरी इसलिए है कि देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन जो जिसको था कैंसर था, ओवरी का कैंसर था. तो उस ज़माने में ओवरी का कैंसर सर्जन्स भी ऑपरेट करते थे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर. तो हमारे डॉक्टर रिजवान आज़मी माय टीचर, ही ऑपरेटेड ऑन दैट. आई वाज अ रेजिडेंट देयर. तो मरीज़ की केयर कर रही थी. हमें पता था कि अब ये ठीक नहीं होगी. अच्छा. क्योंकि इसकी डिजीज़ इतनी एडवांस है कि अब ये बेहतर नहीं हो सकती है. So that patient requested me that when I'm breathing my last, I want you to be standing next to me and holding my hand. And as second year resident, I did that. I think that is the most moving moment of my life. So
پلیزنٹ موومنٹس بہت ساری ہیں, وہ بہت مزے کی باتیں ہوتی ہیں, مریض کرتے رہتے ہیں, لیکن دیٹ از ون تھنگ دیٹ از اسٹیڈ ود می, کہ ابھی میں جونیئر ریزیڈنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ کا دل مریض سے اتنا جڑ جانا چاہیے کہ وہ کہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. سو دیٹ واز ون بگ مومنٹ ان مائی لائف دیٹ اسٹیڈ. انٹرسٹنگ. یا سو ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں. آئی تھنک کوئی بھی ڈاکٹر جو مریض کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کرتا ہے, جو اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے, مریض سمجھ جاتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے, تو پھر وہ بہت ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. case you remember that you came out of it and you were like, oh, we did it finally. I mean, you succeeded, but you thought کہ شاید نہیں ہو سکتا ہے نا, any tough situation, difficult, challenging situation. ٹراما بھی جب ہم لوگ کرتے تھے ایز اے ریزیڈنٹ, بہت ساری ایسی ڈیفیکلٹ موومنٹ تھی کہ آپ مریض آیا گن شاٹ کا, اینڈ گن شاٹ پیشنٹ آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو گن شاٹ انجری ہے وہ بالکل دل کے قریب سے گزر رہی ہے. میں ایکسپلور کروں گا, ہو سکتا ہے اس کے ہارٹ پہ بھی ہو, بٹ آپ اوپن کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ اللہ میں نے اس گولی کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ یہاں سے گزرا وہ دل کو نہیں چھونا, اینڈ یو آر امیزڈ بائی اٹ, یو سیڈ واو. سو ایسی بہت ساری موومنٹ ہیں کہ جن پہ آپ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. ڈیفیکلٹ سرجریز ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹ سرجریز تو بہت ساری ایسی موجود ہیں. اسپیسیفکلی کہنا کہ یہ مشکل تھی اور یہ نہیں مشکل, تھوڑا مشکل. But talking about this, I was having a conversation with one of my mentors yesterday, and he was talking about luck. So he says ہماری لائف میں جو بھی ہوتا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہماری ڈیسیژن, مطلب وہ کسی بک کا ریفرنس دے رہے تھے مجھے, I forgot the name of book. کوئی بات نہیں. So he said کہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک ہماری ڈیسیژن میکنگ اور دوسری لک. So I was like, sir, ڈیسیژن میکنگ تو مجھے سمجھ آتا ہے, لک کیوں؟ I mean کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو وہ ہمارے ایفرٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر میں نے محنت کی ہے تو ریزلٹس آئیں گے, نہیں کی تو نہیں آئیں گے. اور اگر صرف محنت نہیں دعا بھی ہوتی ہے, تو دعا بھی تو ایفرٹ ہی ہے نا. محنت کے ساتھ ساتھ دعا, دونوں ایفرٹس کروں. میں نے دعا نہیں مانگی, صرف محنت کی, یا محنت نہیں کی اور خالی دعا مانگی تو بھی نہیں ہوگا. کہہ رہے نہیں, دیر آر سرٹن تھنگس جو صرف لک کی وجہ سے ہوتی ہیں. And I later on, I kept thinking about it, like what is that which happens with luck and like no efforts are there. So there are certain uncertain moments, جیسے کہ آپ نے یہ والی ایگزامپل دی, and certain other, you know, maybe accidents ہے, بیماری ہے, کوئی حادثہ ہے, وہ پلان نہیں ہوتا, وہ آؤٹ آف لک ہی ہوتا ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سے مل کے چیز اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے. میں اسے لک کہنے پہ تھوڑا سا ہچکچاتی ہوں. Luck is wasn't it his luck? پتہ نہیں اس کو. آئی تھنک لک جو ہے نا وہ جسٹ سیمس کہ آپ جیسے کوائن کو فلپ کرتے ہیں, فلپ کریں تو وہ سیدھا بیٹھے گا, الٹا بیٹھے گا, لیکن آئی تھنک دیر آر ملٹیپل فورسز, ویریبلس وچ آر ورکنگ اراؤنڈ یو, ہے نا. وہ جو دعا والا ایلیمنٹ ہے شاید زیادہ پلے کرتا ہے. مائی سن آسکڈ می, میرے 16 سال کا بیٹا, اس نے جب جا رہا تھا امتحان دیر سے کہا اما وش می لک. I said, بیٹا it's too late. You have done whatever you had to do. اب تو تمہاری تیاری ہوگی, اب جا کے تمیز سے امتحان دے, تو یہ لک وک وش نہیں ہوتی ہے. So I think it's your effort and your belief in yourself and people around you who give you the strength. That and باقی تو المیہ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو دوسروں کی دعائیں. ہاں میں نے نہیں کی بٹ میری امی نے کی ہے. ہاں بالکل. وہ لک والے لفظ سے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے. ابھی میں اتنی مشکل سے بلیو میں نہ کرنا شروع ہوا تھا, میں نے ہٹا دیا. So I wrote this question, which is any one thing that you'd like to change about gender surgery. Okay, so اس کا جواب اب مختلف ہے. شاید بہت سال پہلے پوچھتی تو کچھ اور ہوتا, اب مختلف ہے. اس لیے مختلف ہے کہ جو پاکستان میں 20 سال پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ جنرل سرجری ان دنیا میں بات کریں یا پاکستان میں بات کریں, آئی تھنک جینڈر کا میجر جینڈر بائسڈ ہے سرجری ابھی تک. جیسے کہ میلس کو ڈومیننس ابھی بھی حاصل ہے سرجری میں. اچھا. اور فیمیلس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ٹوائس ایز مچ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ اگر میں چینج کر سکوں کبھی, جو کہ مجھے ابھی میری لائف ٹائم میں نہیں ہوگا. اب بچیاں زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ ہیں, اور ایک بڑی پاپولیشن ڈاکٹرس کی اب فیمیل ہے, تو شاید کچھ وقت کے ساتھ تبدیل ہو. لیکن ابھی بھی جو
آپ کہیے کہ ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹیز میں میلز ہیں, پاور ہائرارکی میں ابھی بھی میلز ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور جس سے نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے. ان کا بلیف ہی وہی ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ تو وہ مریض کا بھی ہوتا کر لے ہے, گا, وہ مریض کا بھی ہوتا ہے انٹرسٹنگلی. سو آپ بہت سارے مریض جب زیادہ بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی مرد سرجن کو دکھا دیں, حالانکہ اسی کی کیپیسٹی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو اپوزٹ ہوگا نا کہ کسی اگر خاتون ہے پیشنٹ تو بولیں گے کہ خاتون ڈاکٹر کو دکھاؤ. انٹرسٹنگلی خواتین بھی, کیونکہ وہ مساگنی جو ہے نا وہ خواتین میں بھی پائی جاتی ہے. بری ڈرائیور ہے, بری سرجن ہوگی, بری ڈاکٹر ہوگی. ہاں, تو وہ جیسے کہ سڑک پہ گاڑی خراب چل رہی ہے تو وہ خاتون چلا رہی ہوتی ہے نا. تو وہ حالانکہ اس کے اندر سے بہت سارے مولانا صاحب بھی نکلتے ہیں, بہت سارے مرد بھی نکلتے ہیں, لیکن اٹس آل رائٹ. سو آئی تھنک یہ ایک چیز ہے اگر ہم تبدیل کر سکیں ہماری لائف میں ٹائم میں شاید نہیں ہوگی. اور اٹس ناٹ کہ کسی بیڈ انٹینشن کے ساتھ پلانڈ وہ کانسپریسی تھیوری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ جنرل سوسائٹی کا بیہیویئر ہے. اور جب سوسائٹی تبدیل ہوگی اور وہ یہ ریئلائز کرے گی کہ میرٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو اس کی جڑ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے لڑکیاں جلدی گھبرا جاتی ہیں یا خواتین جلدی گھبرا جاتی ہیں. تو چاہے وہ سڑک پہ گاڑی چلانا ہو تو بھی وہ نروس ہو جائیں گی, چاہے وہ سرجری کرنا ہو تو بھی وہ نروس ہو جائیں گی. مرد حضرات کمپیریٹیولی ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ نروس نہیں ہوں گے. یہی ہے نا؟ ہاں, میرے خیال میں یہ ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو وہ اسٹرینتھ دیتے بھی نہیں ہیں ٹو فائٹ دیئر وے تھرو. ہم کہتے ہیں بیٹا اٹس آل رائٹ, دیکھو ایسا تو ہوتا ہے. اگر ہمارے ماں ابا نے ایسے بڑا نہ کیا ہوتا خر دماغ تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے. ہمارے ماں ابا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یو آر ایز گڈ ایز یور بردر. تو فرق پڑتا ہے. ہماری سو یہ ہمارے کنٹری میں ہے یا اوور آل ورلڈ وائڈ ہے؟ بٹ ورلڈ وائڈ دیر آر سرٹن فیمیل ڈاکٹرز اور لائک فیمیل سرجنز اور سیلیبریٹڈ. پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی بہت ساری فیمیل سرجن سیلیبریٹڈ ہیں, لیکن اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں انٹرنیشنلی بھی ایسا ہی ہے. انٹرنیشنلی بھی ایسا ہی ہے. اچھا, سو اب یو آر کنسلٹنٹ بریسٹ, سو ایون فار دیٹ میٹر a lot of women would be choosing female doctors. ہاں, اگر آپ اسپیسیفک ہو جائے نا تو آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں اف یو جنرل سرجن, فیمیل جنرل سرجن, اچھا آپ ایسا کریں, آپ بریسٹ پریکٹس کر لیں اور آپ جو پیری اینل پرابلمس ہوتی ہیں وہ کر لیں. باقی سب تو باقی لوگ کر رہے ہیں نا. سو کیپیسٹی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے, اور آپ کہتے نہیں آپ میرے ہاتھ مت باندھیں, آئی کین ورک مور, I can do much more than what you are. So یہ ہوتا ہے. So I was watching this another show, which was the host was actually having a guest in a podcast. She was a journalist. So in even journalism, because میرا interest اس side پہ زیادہ ہے, so I do watch certain podcasts like this. So this girl said کہ کیونکہ journalism میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ talk shows جو کہ politics oriented ہیں یا جو تھوڑے زیادہ intellectual ہیں وہ male host کو دیے جائیں گے, اور اگر morning shows ہیں کوئی lighter note پہ ہے تو پھر وہ female host کو دیے جائیں گے. And this is the reality. ہاں, لیکن اس کی اور وجہ بھی ہے. اس کی وجہ doesn't mean that female can't perform well. They cannot, and they are very good political analysts, females, ہے نا. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ females also project themselves as objects. That's how, because they appearance becomes more important than what is in there, and that is where the difference is. If you focus more on how you look, or others focus on more on how you look, even then if what we you don't, think others will do. Very true, very true, very true. But I think اپنے اندر بھی وہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے, where you could say, like my appearance as a child, I was darker than I am, and my mother told me, said کوئی فرق نہیں پڑتا, کہنے دو جس کو جو کہنا ہے, تمہارے رنگ سے تمہیں کیا فرق پڑا ہے, you have so many other things in you. And this is where I was. So, and she always pushed me for doing better and better and better, and that's why I never felt. Next guest, her mother. My mother. Interesting. Yeah. So even just one feedback from my end also, when I started a podcast, I never focused on, how I look, my hair should be like, نیٹ کلین ہونا ایک الگ چیز ہے, بٹ اس کو بہت زیادہ چلو کرلس کرتے ہیں, چلو بریڈ ٹرائی کرتے ہیں, چلو آج سوٹ ٹرائی کرتے ہیں, بلیزر ٹرائی کرتے ہیں. آئی ڈونٹ ڈو اینی آف دیٹ بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. It takes a lot of time. I can't just waste my time into this. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا بہت جتنا ضروری ہے اس حد تک, but then I get very bad feedback, even from my relatives, from my friends, from everybody else.
तुम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती. It's all right. I'm like, So I have a 12 years old daughter और मैं उसको बचा के घूमती हूँ because I used to go to a beauty parlor for haircut and then I stopped doing that. I'm going to somebody's house now because when I saw young girls, 12 years, 13 years old girls coming there for various things, I said this is not right. یہ بچہ ابھی بالکل بچہ ہے, اس بچے کو آپ کس کام میں لگا رہے ہیں. سو اف یو اسٹارٹ ٹیچنگ یور ڈاٹرس کہ آپ کی اپیرنس اتنی امپورٹنٹ ہے that you start going through different procedures at the age of 10, 12 years, 13 years, it's cruel. ظلم ہے یہ, اس بچے کا بچپن آپ نے چھین لیا. So which is not right. And میری بیٹی کو میرے درمیان یہ conversation اکثر ہو رہی ہوتی ہے اور ہم باربی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ what is Barbie projecting. So that's a different discussion. Interesting. So we'll move towards this topic, which is because you are consultant breast, as I say. Start کرتے ہیں myth سے. I have written something. Yeah. I had zero knowledge of this, but since my sister, but I studied. मैंने کل کچھ podcast بھی دیکھے. Also, I've talked to my sister as I was telling you off camera also. تو since she's studying pharmacy تو اس کو comparatively بہت زیادہ knowledge ہے مجھ سے. So she said کہ there are certain myths. تم یہ ضرور پوچھنا, which is کہ why does breast cancer happen. تو کچھ myths یہ ہیں کہ جیسے جو خواتین بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتی, there is one myth, تو ان کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. there is another myth that if you don't wear proper bra and stuff like that, you know, تو ہو سکتا ہے. and I think there was certain other myths کہ inherited ہی ہوتا ہے. so یہ کچھ myths ہیں. so ان میں سے کون سی صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اوکے, اس لیے کہ انہیریٹڈ کی پہلے بات کر لیں تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے, پھر ہم باقی باتیں کرتے ہیں. 1% ٹوٹل 1 to 5% ویریس جہاں ڈفرینٹ پاپولیشن میں ڈفرینٹ ریٹ پائے جاتے ہیں. اونلی 1 to 5% آف بریسٹ کینسرز آر انہیریٹڈ. اچھا, جینیٹک ان اوریجن. اوکے, باقی سب جو اسپوریڈک یعنی خود بخود پیدا ہونے والے ہیں. اوکے, تو اگر آپ کے خاندان میں کینسر ہے, لازمی نہیں ہے کہ آپ کو بھی کینسر ہو جائے گا. اوکے, صرف آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اسکریننگ کا جو پروٹوکال ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے خاندان میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے, لیکن وہ ایک بہت چھوٹا گروپ ہے. 1 to 5%. 95% تو وہ لوگ ہیں نا جن کو بغیر کسی وجہ کے ہو رہا ہے, تو ان کو بھی مانیٹر کرنا ضروری ہے. تو یہ how frequently somebody should. اوکے, سو ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہر لڑکی کو آنا چاہیے. 20 سال کی عمر سے آن ورڈس کرنا چاہیے. اس لیے کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر بہت ارلی ایج میں بھی ہو رہا ہے. اوکے, ینگسٹ پیشنٹ دیٹ آئی ہیو ٹریٹڈ واز 16 years old. او گاڈ. تو ظاہر 16 تو بالکل آؤٹ لائر ہے, تو میں آئی وڈ ناٹ سے 16 ایئرس کو آپ اسی پریشانی سے دیکھیں, لیکن 20 سال کی عمر سے آن ورڈ ساری فیمیلس کو اپنے بریسٹ کا ریگولر ایگزامینیشن کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت 40 سال کے بعد پڑتی ہے. اچھا, سال میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں. کسی بھی ایج گروپ میں آپ 40 سال سے اوپر 40 years. اچھا, آن ورڈس. اوکے, 40 سال سے اوپر جتنی خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ سال میں ڈاکٹر سے ایگزامینیشن ضرور کروائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں یہ دونوں طریقے ایفیشینٹ نہیں مانے گئے, نہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن نہ کلینکل ایگزامینیشن. اوکے, دنیا میں میموگرام کو پریفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کے خاندان میں کینسر نہیں ہے وہاں آپ 3 سال میں ایک دفعہ کروا لیں, جس کے خاندان میں کینسر ہے وہ ہر سال میموگرام کروائے. اوکے, ہمارے سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے نا اتنے کہ ہم, اور نہ ہی خواتین اپنے بریسٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنی فریکوینٹلی تیار ہوتی ہیں. اٹس اے ٹیبو ٹو ٹاک اباؤٹ بریسٹ ڈیزیز. تو اس لیے ہمارے یہاں اگر سیلف بریسٹ ایگزامینیشن بھی کرنے لگیں خواتین تو ایٹ لیسٹ پرابلم بہت بڑی ہونے سے پہلے پتہ چل جائے گی. رائٹ, اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ اچھا کچھ نہ کریں, آپ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں اور سال میں ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا دیں. میموگرام ہم کروا لیں گے جب ضرورت ہوگی. اوکے, اوکے, میموگرام کے اور بہت سارے اسٹوریز ہیں تو ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں, سائنٹیفک ڈیٹیل میں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بریسٹ فیڈنگ نہ کرنے سے کینسر نہیں ہوتا. بریسٹ فیڈنگ از پروٹیکٹیو. اوکے, یعنی آپ کے رسک آف کینسر کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ جس نے بریسٹ فیڈ نہیں کیا اس کو کینسر ہو جائے گا. اوکے, ہے نا. سو بریسٹ فیڈنگ از کائنڈ آف پروٹیکٹیو بیکاز وہ آپ کے مختلف لیول پہ ہارمونس کو کنٹرول کرتا ہے, بریسٹ کے انگوجمنٹ کو کم کرتا ہے, بریسٹ کو نارمل شیپ میں جانے میں ہیلپ کرتا ہے. تو اٹ از کنسیڈرڈ پروٹیکٹیو.
towards What is the breast cancer. probability of having a cancer if you do not breastfeed? Very low, very low. Okay. So हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ से 2 टाइम्स बढ़ता है, ये चीज़ से 4 टाइम्स बढ़ता है. Okay. ब्रेस्ट फीडिंग ना करने से वो 1 to 2% में भी नहीं आता, ब्रेस्ट फीडिंग करने से 2 टाइम्स कम हो जाते हैं. अच्छा, okay. यानी प्रोटेक्टिव है, रिस्क बढ़ाता नहीं Got है it. ब्रेस्ट फीडिंग ना करना. Got it. ओके, Okay. ब्रा से कोई ताल्लुक नहीं है. Okay. वेरी टाइट ब्रा कैन कॉज ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट, यानी ऐसी हो कि बिल्कुल ब्रेस्ट को चोट लग जाए, Can't तो breathe. एनी ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट कैन हैव द रिस्क ऑफ कैंसर. लेकिन अदरवाइज bra type, the color of bra, deodorant, Yeah, it that has- black yeah, black bra myth. I was like, It's ये तो मैं नहीं nothing. पूछ सकती क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई एविडेंस नहीं है इसका. It's just that decency, Myth. and that's what's required. Yeah. Yeah. Okay, बिल्कुल. okay. So what are the symptoms? Like अगर हम हम self checking कर भी रहे हैं, at times बिल्कुल ही awareness नहीं होती. तो कुछ ऐसे symptoms बता दें जिससे लोगों को थोड़े से वो aware हो सकें कि अच्छा ऐसा कुछ है तो we need to get the checkup done. बिल्कुल. लंप, अगर किसी भी वक्त ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है, गुठली महसूस हो रही है, Okay. दैट्स मोस्ट अलार्मिंग साइन. ठीक है. Okay. कभी भी ब्रेस्ट में किसी लंप को लाइटली मत लें. Okay. ठीक है. जाके दिखा दें. यही कहेगा ना डॉक्टर कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जाके दिखा दें. निपल में से पानी आना, अगर रेड पानी आ रहा है तो बहुत ख़ास बात है. एक ब्रेस्ट से आ रहा है, बहुत ही ख़ास बात है. ठीक है. निपल Okay. में से पानी आना, Okay. निपल की शक्ल या ब्रेस्ट की शक्ल का तब्दील हो जाना. Okay. ठीक है. यानी Okay. निपल अंदर चली गई है, या Okay. ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट के लिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है, Okay. लंप वाला लग रहा है, बड़ा एक तरफ से डिप हो गया, एक तरफ से उभर गया है. Oh God. ये नॉर्मल बात नहीं है. Okay. ठीक है ना. Okay. तो ये बुनियादी. बगल में अगर कोई गांठ पैदा हो रही है, अच्छा बगल में बगल भी- में कोई गांठ पैदा Okay. हो रही है, तो ये ख़ास बात है. ठीक है. ठीक है. ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो अगर नज़र आ रही हैं, और उसका तरीका यही है कि आप जब नहाते वक्त पीरियड से फारिग होके अपने ब्रेस्ट को रेगुलरली हर महीने एग्जामिन करेंगी, हाँ. तो आपको पता चल जाएगा. हर रोज़ ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करने से आपको डिफरेंस पता नहीं चलता. आपको महीने में एक दफ़ा जब आप फारिग हो रहे हैं, उस वक्त आप टेक अ बाथ, एग्जामिन योर ब्रेस्ट, आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं. Okay. ठीक है. लंप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग परेशान भी होते हैं, और हम कहते हैं अच्छा हाँ. इसको टेस्ट करवाइए. हाँ. 16 साल 20 साल की बच्चियों में लम्प्स होते हैं, हाँ. लेकिन वो यूजुअली खतरनाक लम्प्स नहीं होते हैं, और एक दफ़ा टेस्ट हो So जाएंगे. even on the initial stage, like अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे है तब भी लम्प, या द सिक्रीशन और ये सब चीज़ें अंडर आर्म में भी लम्प, तो ये इवन इनिशियल स्टेज पे भी होता है. देखिए, इनिशियल स्टेज जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है सिर्फ मैमोग्राम पे पिक होती है, ओके. जो पता कि- नहीं चलेगा जो बस. क्लिनिकली आपको पता नहीं ठीक चलेगा. है. लेकिन जब इतना बड़ा हो जाए, जो साइजेबल होता है, अर्ली ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इवन 1 or 2 सेंटीमीटर का कार्सिनोमा भी आपको फील हो सकता है ओके. इफ़ यू आर रेगुलरली एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट. तो ओके. उससे बिल्कुल पता चल सकता है. इंटरेस्टिंग. Yeah. सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर दिस? प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन में एक वो होती हैं जो आप कुछ कर सकते हैं, जिनके बारे में हम उनके बारे में बात करते बिल्कुल हैं. बिल्कुल. वज़न को कंट्रोल रखना ज़रूरी है. स्मोकिंग अवॉइड करना ज़रूरी है. अल्कोहल इंटेक, हमारे यहाँ ख़वातीन नहीं पीती, लेकिन अल्कोहल को अवॉइड करना ज़रूरी है. ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव है, तो अगर बच्चा हो तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी ठीक है. पहले कहते थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल. अब ये है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल में अब जो आ रही हैं दवाएं, वो उनमें थोड़े से कम दवा है, तो अगर बहुत ज़रूरी है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना उनको अवॉइड करें. ये बुनियादी बातें हैं जो आप कर सकते हैं. व्हाट वाज दैट अबाउट वेट? वेट, ओके. जो ओबेसिटी जिसे आप कहते हैं, ओबेसिटी मल्टीपल कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर. ओके. ठीक है. सो वेट गेन एक पर्टिकुलर हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा होता है. फैट से वो निकल रहा होता है, उसका लेवल ऊपर जा सकता है, और ब्रेस्ट में कैंसर इस ओबेसिटी से लिंक्ड है. कीप योर वेट अंडर कंट्रोल इफ पॉसिबल. देयर आर पीपल हु कैन नॉट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन जो अपना वज़न बहुत बढ़ने ना दें, तो वो ज़रूरी है. गुड एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, this is what will help you. ओके. Yeah. आई थिंक दीज आर द जनरल थिंग्स जिनसे बाकी बीमारियों से भी आप बचते बिल्कुल सही बात. हैं, नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर. Very true.
Very true. So a healthy lifestyle is what is important. तो healthy lifestyle का मतलब ये नहीं है कि ये वाली डाइट कर लें, वो वाली डाइट कर लें और मैं जिम चली जाऊँ. This is not healthy lifestyle. Healthy lifestyle is to have a reasonable balanced diet and have reasonable physical activity. Yeah. ओके ओके. सो आपने फ्रीक्वेंटली चेकअप्स का बताया कि बट आप कह रही थी कि 40 के बाद जो है आपको सालाना करना होता है. सो बिफोर 40 जो 20 to 40 का एज ग्रुप है उसमें आर दे सपोज टू गेट द चेकअप डन ईयरली अगेन, बिकॉज उनको भी तो चेकअप कराना चाहिए. उनको ईयरली चेकअप रिकमेंडेड नहीं है कहीं पे भी. अच्छा. हमारे पास चूँकि देखिए पाकिस्तान में हमारा अपना डेटा नहीं. जब पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की रजिस्ट्री होगी जो कि जो नेशनल रजिस्ट्री होगी, प्रॉब्लम हमारी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं. करंटली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम इससे अर्ली एज पे कोई बिला वजह का अलार्म क्रिएट करें, परेशान कर दें कि भाई अब मेरे पास आती हैं ब्रेस्ट पेन की वजह से ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, लंप की वजह से नहीं आती हैं. लंप लेके लोग सालों बैठे रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, और वो बताते नहीं हैं. उनके नज़दीक ये तो नॉर्मल है, ये तो हो जाता है. सो दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्ट. More females come to my clinic because of breast pain. हालांकि पेन इज़ नॉट अ सिनिस्टर साइन. बुरा अलामत नहीं है. ब्रेस्ट पेन तो पीरियड से पहले होता है, नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी में भी होता है. पेन तो बहुत सारे रीज़न से होता है. जो ज़्यादा बुरा साइन है वो ब्रेस्ट में किसी गुठली का होना है. और इस बात को लोग नहीं समझते. लोग 2-2 साल बाद मेरे पास आए हैं ना, कंसिडर इट अनयूजुअल एंड और ये शर्म आ रही होती है. They don't find it appropriate. बहुत एक पढ़ी लिखी खातून बस पिछले साल आई थी, a learned woman, and she was not finding it comfortable to go to a doctor till she found out कि हम अपना free camp करने वाले हैं. She came to the free camp. She said हाँ यहाँ पे सब ख़वातीन होंगी इसलिए मैं आ गई. So वो जो टैबू है ना कि ये एक चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं करनी, सबसे अजीब. साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते, लोग डरते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो ये हम एजुकेट करने की बात है. और एजुकेशन सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि ब्रेस्ट में अगर कोई लंप फील हो रहा है प्लीज़ फौरी दिखा दें और खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें. ओके. व्हाट इज़ दैट टेस्ट कॉल्ड? मैमोग्राम. तो मैमोग्राम ही कहलाएगा या दिस सर्टेन टेस्ट? ओके. 40 ईयर्स से पहले आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है. 40 ईयर्स के बाद आप मैमोग्राम करते हैं. फिर आपको साबित करना हो कि कैंसर है कि नहीं है, हाँ, तो बायोप्सी करते हैं. और बायोप्सी के बारे में जो पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में मिसकॉन्सेप्ट है, वो है कि बायोप्सी होगी तो जिस्म में फैल जाएगा. सो दुनिया में कहीं एविडेंस नहीं है. रिसर्च हो गई, बायोप्सी के बाद कैंसर नहीं फैलता. स्टेटमेंट इज लोहा लगने से जिस्म में कैंसर फैल जाता है. लोहा लगने से जिस्म में कैंसर नहीं फैलता, बिल्कुल नहीं फैलता. It was wonderful chatting with you and it just didn't add some great information into my knowledge. I hope कि वो लोगों के लिए भी value addition हो. And also your story was very interesting. Loved it. True hustle story actually. So before closing the interview, would you like to say something to the viewers? Okay, क्या कहना? Last message. Okay, last message सिर्फ ये है कि डरना नहीं चाहिए. चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो बीमारी हो. जिसने दी है बीमारी वो उसका हल भी निकालेगा. और अगर प्लेट में यही है, चाहे वो ज़िंदगी की इन जनरल ज़िंदगी में आपकी प्लेट में जो है वही खाना है, तो परेशान होने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है. मैं मरीज़ों से भी कहती हूँ आपका दिल चाह रहा है परेशान होने को तो हो जाइए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये है और इसको डील करना है. और मेरा मैसेज इन जनरल चाहे वो लाइफ हो चाहे बीमारी हो, दोनों सूरतों में ये है कि जब डॉक्टर के पास जाने से भी नहीं डरना. हाँ, डरना नहीं चाहिए. जो चीज़ आपके सामने है उसको फाइट थ्रू तो करना है ना, उसको डील तो करना है. अल्लाह मैंने यही दिया है प्लेट में, इसी को खाना है, तो उसको अच्छी तरह खा लें, है ना. और बाकी अल्लाह में पे छोड़ दें. थैंक यू सो मच डॉक्टर. वेलकम. You're welcome. Assalamualaikum. My name is Dr. Nida Wahid Bashir. I work at Dr. Ziauddin Hospital, Clifton Campus. मेरा इंटरव्यू अभी हुआ यहाँ हसल चैनल पे. आप भी हसल चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इसको देख सकें और चीज़ें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकेगी आपको. थैंक यू.